بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا مسجد نبوی میں اے لوگو بیٹھ جاؤ، ایک لمحے میں سب صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اٹھ کر باہر جانے لگے۔ آپ نے دیکھا ایک صحابی کا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز کے اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا کملی والے، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو آپ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، میں اس لیے یہی بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بکریوں کے باڑے میں گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ بکریوں کے باڑے میں بکریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے مسجد والوں سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت ابو درداء کیا عجیب جملہ کہتا ہے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بات آپ کے حکم کی ہے، بات آپ کی سیرت کی ہے، بات آپ کے کردار کی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر مجھے بتاؤ، آج پوری دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن مناتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے نبی کی سیرت کا دن نہیں مناتا، اپنے نبی کی سیرت کا جلسہ نہیں کرتا۔ اس لیے اگر وہ سیرت کو اپنائے، اگر وہ سیرت کا جلسہ کرے تو اس کو انجیل ماننی پڑے گی، اس کو تورات ماننی پڑے گی، اس کو زبور ماننی پڑے گی، اس کو خدا کو ماننا پڑے گا، اس کو شریعت ماننی پڑے گی۔ اس نے شریعت سے جان چھڑانے کے لیے، اس نے اچھے کردار سے جان چھڑانے کے لیے، اس نے خدا سے جان چھڑانے کے لیے یہ رویہ اپنایا کہ ہم صرف اپنے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کریں اور بات ختم کر دیں۔ وہی ایک سازش تھی جو کئی لوگوں نے اپنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے جان کیسے چھڑائے جائے، ختم نبوت سے جان کیسے چھڑائی جائے، توحید سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ انہوں نے کہا ہم بھی ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منائیں اور ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات کریں۔ لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا جب بر صغیر میں علماء دیوبند کی جماعت موجود ہے، اگر وہ اس طریقے پر چلتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے علماء دیوبند ہر موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر وہ تمہیں بتائیں کہ جہاں ولادت کی خوشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اس سے بڑا عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن پاک کی 114 آیتوں میں یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، کسی ایک آیت میں یہ حکم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جھنڈیاں لگاؤ۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے استنجے کا طریقہ اپنی امت کو بتایا، اگر اس کی ولادت پہ اسی طرح فضول خرچی کرنا شریعت کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے، عمر فاروق کو حکم دیتے، علی کو حکم دیتے، عثمان غنی کو حکم دیتے۔ میرے بھائیوں، وہیں آ کے کہتے کہ آپ ربیع الاول کے دن یعنی میری ولادت میں خوشی مناؤ۔ میرے بھائیوں، خوشیاں مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، بتیاں سلگاؤ، جلوس نکالو اور سارے کام کرو۔ وہ پیغمبر ہر وقت یہ فرمائے کہ میرے طریقے پہ چلو، میری سنت پہ چلو، میرے قول پہ چلو، میرے فعل پہ چلو، میرے کردار پہ چلو، میرے اخلاق پہ چلو، میرے طریقے پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو، میرا طریقہ چھوڑ دو، صرف ولادت کے دن جھنڈیاں لگاتے رہو۔ سارا سال پیغمبر کی سنت پر استرا پھراتا رہا، سارا سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کرتا رہا، داڑھی کو منڈواتا رہا۔ اس طریقے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، رسول اللہ کی سنت کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔